من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک ہم ہی نے اتارا تورات کو، اس تورات میں ہدایت کا سامان ہے اور روشنی ہے، فیصلہ کرتے تھے اسی کے مطابق اللہ کے بہت سارے نبی جو اللہ کے حکم کے فرما بردار تھے، یہودیوں کے لیے اور نیک لوگ، درویش اور عالم، بوجہ اس کے جو وہ نگران مقرر کیے گئے تھے اللہ کی کتاب پر، اور تھے وہ اسی کتاب کی خبر گیری کرنے والے۔ بس نہ ڈرو تم لوگوں سے اور ڈرو تم مجھ ہی سے، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے میں ٹکے تھوڑے۔ جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں، من لم یحکم، جو لوگ نہیں فیصلہ کرتے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق، فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، هم الکافرون، جو کافر ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تورات کا تذکرہ فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کتاب عطا فرمائی تھی، جس پر مذہب اور مسلک یہودیت کی بنیاد ہے۔ اس کتاب کے بارے میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے زمانے اور اپنے وقت کے لحاظ سے ہدایت کا ذریعہ تھی، اور نمبر 2 اس کے اندر نور تھا، روشنی تھی، جو لوگوں کو کفر، شرک، گناہوں کے اندھیروں سے نکال کر کے نور اور روشنی کی طرف رہنمائی کرتی تھی۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اپنے زمانے اور اپنے وقت میں تورات کی تبلیغ اور تورات کے مطابق فیصلے حکم دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے بہت سے نبیوں نے کام کیا، اور اللہ تبارک و تعالی کے بہت سے نیک لوگوں نے جو نبیوں کے ماننے والے تھے، ربانی تھے، انہوں نے بھی، اور والاحبار جو اس کتاب کے عالم تھے، ان لوگوں نے بھی۔ کیوں؟ بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس لیے کہ ان لوگوں کو اللہ کی کتاب پر حفاظت کرنے کے لیے نگہبان مقرر کیا گیا۔ جو کتابوں کی تبلیغ کے لیے نبی اور جو درویش لوگ اللہ والے خانقاہی، اور تیسرا طبقہ علماء کا، فرمایا ان کا کام یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتابوں کی حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود اللہ نے لے لی۔ پہلی کتابوں کے بارے میں یہ تھا کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان امتیوں پر تھی۔ نبی جب تک موجود ہے پیغمبر نگرانی کر رہا ہے، پیغمبر کے بعد اس کے ماننے والے نگرانی کر رہے ہیں، جو اس کتاب کے ماننے والے ہیں، جو اس کتاب کے علماء ہیں، جو اس کتاب کے زمانے کے درویش لوگ ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ لوگ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور جب ان لوگوں نے نگرانی چھوڑی، نتیجہ یہ کہ وہ کتابیں پھر تحریف کا شکار ہو گئی، تغیر تبدل کا شکار ہو گئی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو مدینہ طیبہ کے اندر یہودی اور نصارہ رہتے تھے، ان کے پاس کتاب محفوظ نہیں تھی، کئی سارے کتابوں کے مسائل احکام میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہوئی تھیں، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ یہ پکا ٹھکا اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر ہے۔ اللہ کی کرم نوازی یہ ہے کہ اللہ قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑی تعداد قراء حضرات کی پیدا فرما ہے، بہت بڑی تعداد۔ حافظ
اتنے کثرت سے ہیں قرآن مجید کے کہ دنیا میں کسی کتاب کے نہیں ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی دشمن قرآن کو دنیا سے مٹانا بھی چاہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بے شمار ان گنت سینوں میں خدا کا قرآن محفوظ ہے، آنکھیں نہیں ہیں قرآن کا حافظ ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہیں قرآن کا حافظ ہے، اپنا نام نہیں لکھ سکتا قرآن کا حافظ ہے۔ بعض ایسے لوگ دیکھیں ان کی زبانیں لکنت والی ہیں، چچری ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو بالکل لکنت نہیں۔ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت کے لیے امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا کر دیا ہے جو قرآن کے الفاظ کی نگرانی کرتا ہے۔ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، آگے استاد پڑھ رہا ہو، پیچھے شاگرد کھڑا ہو، استاد غلطی کرے گا شاگرد فوراً روکے، یہ نہیں کہ میرا استاد ہے چلو کوئی بات نہیں۔ آگے جتنا بڑا سے بڑا کھڑا ہو، امیر کبیر کھڑا ہو، بادشاہ کا بیٹا کھڑا ہو یا وقت کا بادشاہ کھڑا ہو، پیچھے ایک غریب سا حافظ بھی کھڑا ہوگا، اگر وہ قرآن پڑھنے میں غلطی کرے گا تو پیچھے والا فوراً روکے۔ یہ قرآن مجید کی اللہ کی طرف سے حفاظت کی صورت ہے۔ اور قرآن مجید کے ترجمہ، معانی، تشریحات، تفسیرات کی حفاظت کے لیے اللہ نے فقہا کا ایک بہت بڑا طبقہ پیدا کیا۔ علماء، کوئی بندہ بھی برے سے برا یعنی بد عمل عالم بھی، اس کی مثال دی گئی ہے چراغ کے ساتھ کہ اپنے سر کو، چراغ کو تو آگ لگی ہوئی ہے لیکن دوسروں کو روشنی دے رہا ہے، چراغ کے نیچے تو اندھیرا ہے لیکن دوسروں کو روشنی پھر بھی دے رہا ہے۔ تو برے سے برا عالم جس کو آپ کہہ دیں بڑا بد عمل عالم ہے، لیکن جب دین کے مسئلے کی بات آئے گی تو اس کے منہ سے بھی مسئلہ ٹھیک نہیں، اگر وہ جانتا ہے مسئلے کے لحاظ سے وہ ڈنڈی نہیں مار سکتا، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی وجہ سے کوئی ایک عالم اونچ نیچ کرے گا بھی صحیح تو دوسرا اس کو فوراً روکے گا، تیسرا اس کو فوراً روکے گا، اور بلا خوف لومت لائم روکے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ امیر ہے، وہ سردار ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، ذرا کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ معمولی سا مسئلہ تھا کہ قرآن مجید کے بارے میں ایک عقیدے کا اختلاف کا مسئلہ ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا قرآن خدا کی صفت ہے اور قدیم ہے۔ قرآن مخلوق ہے تو مخلوق نے ایک دن مٹ جانا ہے، مخلوق تو مٹنے کے لیے ہے، پھر قرآن بھی مٹ جائے گا۔ اور اگر قرآن اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے، تو جیسے اللہ کی ذات نے نہیں مٹنا پھر قرآن نے بھی نہیں مٹنا۔ اس مسئلے میں ایک علمی سا اختلاف ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو ائمہ فقہا اربعہ میں سے ہیں، وہ ڈٹ گئے اس مسئلے پر کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو بولا ہے اپنی شان شان۔ جیسے اللہ کی ذات کے اوپر فنا نہیں ہے تو قرآن پر بھی فنا نہیں ہے، یہ جنت میں بھی ہوگا، یہ وہاں بھی پڑھا جائے گا۔ اس مسئلے پر اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اس مسئلے کو نہیں مانتا تھا، اس نے ان کو کتنے کوڑے لگائے، کتنا جیل میں ڈالا، حتیٰ کہ جنازہ جیل سے نکلا، لیکن اتنے مسئلے میں بھی لچک نہیں دکھائی، جان دے دی، صعوبتیں برداشت کر لیں۔ آج ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ بھی اتنا ہی تو مسئلہ تھا۔ وہ اگر کہہ دیتے قرآن مخلوق ہے تو اس میں دو تعویلیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو میرے پاس نسخہ ہے، کاغذوں پر لکھا ہوا ہے، یہ تو مٹ جاتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی پانی میں ڈال دو، مٹی میں دفن کر دو، یا کوئی آگ لگ جائے، یہ تو بسا اوقات مٹ جاتا ہے۔ یہ تو کاغذ ہے، یہ کاغذ ہے۔ اور ایک وہ کلام ہے جو اللہ کا بولا ہوا ہے، جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، سینوں میں محفوظ ہے، عقل میں محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی دو شکلیں الگ الگ ہیں۔ اب اس کے لحاظ سے وہ مخلوق کہہ بھی سکتے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، آزمائش سے بچنے کے لیے، لیکن نہیں، اتنی تعویل بھی برداشت نہیں کی، اپنی جان تک دے دی کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ حادث نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ قدیم ہے، یہ جنت میں بھی ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔
اس نسخے کے پرانے ہو جانے سے، اس نسخے کے دفن ہو جانے سے، اس نسخے کے پھٹ جانے سے، اس نسخے کے اللہ نہ کرے آگ میں جل جانے سے، یا اس نسخے کے پانی کے اندر ضائع ہو جانے سے، اس کا مطلب قرآن ختم نہیں ہو جاتا، قرآن پھر بھی باقی۔ ایک وقت تھا انگریز نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم قرآن کو ختم کر دیتے، جہاں کہیں نسخہ ملے قرآن ختم کرو، کوئی قرآن کا نسخہ نہ چھوڑو، اور اتنا قرآن کے نسخے اکٹھے کیے کہ دریا میں ڈال کے دریا کا پانی کالا ہو گیا۔ اس وقت پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوتے تھے، سیاہی سے لکھے ہوئے تھے، دریا کا پانی تو کالا ہو گیا، لیکن قرآن کے نسخے نہیں ختم ہوئے، اور اندھے سے اندھے حافظ سامنے آ گئے کہ قرآن کے نسخے تو ختم کرے گا کاغذوں سے، پر ان سینوں سے کہاں ختم کرے گا۔ میں نے ایک واقعہ ایک دفعہ یہاں بیان کیا تھا، پاکستان کا ایک ہائی لیول کا افسر تھا، رشیا جب روس کا طوطی بولتا تھا، وہ امریکہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو دوسری طاقت سمجھتا تھا عالمی، اس وقت وہاں حکومت ایسے لوگوں کی تھی کہ وہاں قرآن پر مکمل پابندی تھی، نہ قرآن پڑھ سکتے ہو، نہ قرآن رکھ سکتے ہو، نہ مسجد بنا سکتے ہو، جتنی مسجدیں ساری کچھ بنا دیا، کسی کچھ بنا دی، سب ختم کر دی۔ تو پاکستان کا ایک افسر سرکاری مہمان کے طور پر روس گیا، اور جمعہ کا دن ہوا تو اس نے اپنے میزبان سے کہا میں نے جمعہ پڑھنا ہے۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، یہاں تو اذان نہیں ہوتی، جمعہ نہیں ہوتا، یہاں کہاں کا جمعہ؟ اس نے کہا میں نے پڑھنا ہے۔ تو پڑھنا ہے جیسے یہاں ہمارے گھر میں روزانہ یا ہوٹل میں روزانہ نماز پڑھتا ہے کہ لیے اپنا پڑھ لے، یہاں کوئی مسجد نہیں ہے، کوئی جمعہ نہیں ہے، کوئی اذانیں نہیں ہیں، سب ختم۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا کہ میں سرکاری مہمان ہوں، میں جو کہوں آپ کا فرض ہے، آپ نے میری ڈیمانڈ پوری کرنی، مجھے بتائیے مسجد۔ اب یہ مسجد کے دروازے پر تو پہنچ گیا، لیکن مسجد تو مقفل ہے، اندر اس کے گودام بنا ہوا ہے، فلاں ہے فلاں۔ اس کو دیکھا کسی نے، سامنے ایک گھر سے ایک بچہ آیا، وہ اس کو بلا کے لے گیا، کہ آپ اشارے سے بلا کے لے گئے۔ یہ جب وہاں پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ کہاں سے آیا؟ پاکستان سے آیا۔ یہاں کیا کرنا؟ یہاں جمعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جمعہ نہیں ہوگا، مسجد نہیں کھلے گی، اذان نہیں ہوگی، جمعہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے بھی مسلمان ہونے کا ہم کھلا عام اظہار نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو دیکھ کے ہمیں محسوس ہوا ہے، اس لیے ہم نے بچے کو بھیجا ہے۔ یہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہے، اس کے جیب میں چھوٹا پیکٹ سائز قرآن تھا، اس نے قرآن نکالا، بچے کو یہاں سے کہا یہاں سے پڑھ، یہاں سے، بچہ ایک حرف بھی نہ پڑھ سکے۔ بھئی تم کہتے ہو حافظ قرآن ہے، آنکھیں اس کی موجود ہیں، یہ قرآن کو میں ہاتھ لگاتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں، یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ کیسا حافظ ہے؟ انہوں نے کہا اس نے قرآن کا نسخہ آج تک دیکھا نہیں، آج پہلی دفعہ تیرے سے دیکھ رہا ہوں۔ قرآن کا نسخہ رکھنا یہاں جرم ہے، جس گھر میں قرآن کا نسخہ ثابت ہو جائے سزا اس کی موت ہے۔ قرآن نہیں دیکھا ہمارے بچے نے، لیکن قرآن کا حافظ بھی کیسے حافظ بنا؟ یہاں ہمارا ایک حافظ قرآن ہے، اس نے درزی کی قرآن دکان کھولی ہے کہ تمہارے بچوں کو میں درزی کا کام سکھاؤں گا، لیکن بہانہ دکان درزی کا ہے، اصل وہ بچوں کو قرآن زبانی سکھاتا ہے جیسے نبیوں کو قرآن پڑھا۔ ہمارے بچے نے اس سے قرآن حفظ کیا ہے، تو کہیں سے پڑھ، پھر یہ آگے کو پڑھے گا، اگر تو ہاتھ رکھ کے بتائے گا اس کو نہیں پتا الف با کا، یہ لکیریں قرآن کے نہیں جانتا، اب کہتے میں جہاں سے پڑھوں وہاں سے فر آگے پڑھنے لگ جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ نیچے تہ خانے سے تہ خانہ کئی منزلیں بیسمنٹ بنا کے وہاں ان لوگوں نے قرآن کی کتنے عرصہ یروشلم اس طرح کی حکومت رہی، بعد میں جا کے ریاستیں آزاد ہوئیں اور ان کا کفر کا زور ٹوٹا، مسلمانوں کو اذان کا نماز کا موقع ملا، لیکن ایک نسل پوری ایسے گزر گئی، مگر قرآن بھی اس علاقے میں ختم نہیں ہوا، مسلمان بھی رہے، قرآن بھی رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود لی ہے، مگر پہلی کتابیں تورات، انجیل، زبور کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حفاظت کی گارنٹی نہیں تھی، اس لیے ان میں تغیر تبدل ہوا ہے۔ اللہ فرماتے انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے اتارا تورات کو، فیہا ہدن، اس میں سامان ہدایت ہے، و نور، اور اس میں روشنی ہے،
यहकुम बिहन नबिय्यून, इसी के मुताबिक फैसले फरमाते हुक्म देते थे अल्लाह के बहुत सारे नबी, अल्लज़ीना अस्लमू, जो अल्लाह के मुतीओ फरमा बरदार थे, लिल्लज़ीना हादू, यहूदियों के लिए, यानी यहूदियों की रहनुमाई करते थे नबी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब शरीयत, पहले ज़माने में यही होता था, किताब मिल गई मूसा अलैहिस्सलाम को। अब मूसा अलैहिस्सलाम से उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम तक 1700 साल या इससे भी कुछ ज़्यादा का ज़माना है। इस ज़माने में और नबी आते, रसूल नहीं आए, नबी आते रहे जो उसी किताब की तबलीग करते थे। आज अल्लाह ने हमें नबियों वाला काम दिया है कि अपनी किताब की तबलीग तुम खुद करो तो उम्मत ही करे। ये नबियों वाला काम है जो अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है। पहले अल्लाह पाक उन किताबों के लिए तबलीग के लिए भी नबी भेजते थे। एक नबी को किताब दी और कितने और नबी फिर उस किताब की तबलीग के लिए आते थे। वर रब्बानियूना, और वो अल्लाह वाले, रब वाले जो नेक लोग होते थे उस ज़माने के, वो भी उस किताब की तबलीग करते थे। वल अहबार, जो उनके आलिम होते थे, हिब्र कहते हैं बड़े आलिम को, और वो क्यों करते थे? बिमस्तहफिज़ू मिन किताबिल्लाह, बवजह उसके कि उनको निगरान मुकर्रर किया गया था, हिफाजत करने वाला मुकर्रर किया गया था अल्लाह की किताब पर। वकानु अलैहि शुहदा, और वो उसी किताब की खबरगिरी करते थे, उसी पर शाहिद थे अल्लाह की तरफ से। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जैसे उन लोगों ने अपनी किताब की हिफाजत की, तुम लोग, अगरचे तुम्हारी किताब की हिफाजत तो मेरे अल्लाह के खुद जिम्मे है, लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह इस्तेमाल उसके लिए इंसानों को करता है, फरिश्तों को भी नहीं करता। याद रखो, फरिश्ते तकवीनी निज़ाम में इस्तेमाल होते हैं और इंसान तशरीई निज़ाम में इस्तेमाल होता है। तशरीई निज़ाम की हिफाजत के लिए अल्लाह इंसान से काम लेता है। तकवीनी निज़ाम, बारिशें बरसानी है, पहाड़ों का निज़ाम है, गर्मी का निज़ाम है, सर्दी का निज़ाम है, सूरज चाँद का निज़ाम है, मौत व हयात का निज़ाम है, बारिश की जो रिज्क पहुँचाने का निज़ाम है, इस पर अल्लाह फरिश्तों को मुकर्रर करते हैं। मोहताज अल्लाह इंसानों के भी नहीं है, मोहताज अल्लाह फरिश्तों के भी नहीं। अगर उनको इस्तेमाल करते हैं तब भी अल्लाह की करम नवाजी, अगर अल्लाह हमें अपने दीन के लिए इस्तेमाल करते तब भी अल्लाह की करम नवाजी, वरना अल्लाह का दीन भी हमारा मोहताज नहीं है, अल्लाह भी हमारा मोहताज नहीं है। तो फरमाया अल्लाह ने, फला तख्शबुन्नासा, लोगों से मत डरो, दीन का काम करने में मखलूक से मत डरो, वख्शौने, मुझसे डरो, फला तश्तरू बिआयाति थमना, और ना खरीदो मेरी आयतों के बदले में टक्के थोड़े, मेरी आयतों को दुनियावी मफादात के लिए इस्तेमाल ना करो। मेरी आयात को, मेरे अहकामात को, मेरे कलाम को, मेरी दीन को, मेरे शरीयत को दुनिया की टक्कों के लिए इस्तेमाल न करो। ये आखरत बनाने के लिए है, ये आखरत कमाने के लिए है, ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, ये इंसान की आखरत बनाने के लिए है। दुनिया इससे मकसूद नहीं होनी चाहिए। वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, और जो लोग अल्लाह की किताब, अल्लाह के उतारे हुए कलाम के मुताबिक फैसले नहीं करते, फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, बस वो लोग काफिर। ये खुदा का कुरान बोलता है। हाँ, ये कह सकते हो तावील करके कि भी अगर अकीदा ठीक है फिर भी कमज़ोरी करता है तो अमली का कुफ्र है, और अगर अकीदा ही चट है तो फिर इत्क़ादी कुफ्र है। लेकिन बहरहाल अल्लाह के कलाम को छोड़ के उसके खिलाफ फैसले करना कुफ्र से ताबीर किया खुद कुरान ने। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।